نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. یہ آج ہم سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 19 جس میں آیات نمبر 153 سے لے کے 163 تک کی آیتیں ہیں، ان کی تفسیر اور ترجمہ بیان کریں گے. اللہ پاک مجھے صحیح طرح اس کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی عطا فرمائے، اور آپ کو بھی. اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد دو صبر اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جس طرح پہلے تحویل قبلہ کا بیان گزر گیا، اس میں بھی ایک آزمائش بھی تھی، لوگوں کی باتیں بھی تھی، یہود اور منافقین اور کفار کی باتیں، قسم قسم کی باتیں تھیں، طعنے تھے، کچھ دین پر ایسی باتیں تھیں کہ انسان کو سن کے تکلیف ہو جاتی ہے. لہٰذا اللہ پاک نے صبر کی تلقین کی کہ صبر سے کام لو اور ان کو جواب نہ دو، اور نماز اپنی پڑھتے رہو. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. یہ بنی اسرائیل میں جب فرعون نے بہت زیادہ ظلم شروع کر دیے ان کے اوپر، ان کے بچوں کو ذبح کیا اور ان کو بہت زیادہ تنگ کیا، ان کو بہت تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی، ان کو بھی یہ ہدایت کی گئی تھی کہ صبر کرے اور نماز پڑھتے رہے. یعنی اللہ کی یاد کو چھوڑنا نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ صرف صبر کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد رکھا کرے. نماز 5 وقت کی اس کا اہتمام کرے. نماز کو تو آج اکثر مسلمانوں نے آج کل ایسا ہی چھوڑا ہوا ہے اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں یہ نماز ہی ہے، حالانکہ یہ حکم ہر مسلمان کو ہے کہ وہ 5 وقت نماز دن میں لازمی پڑھے گا اور اپنے اپنے وقت میں ادا کرے گا. اہتمام کا لفظ اللہ پاک نے بار بار فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی قائم کرو نماز کو. لہٰذا نماز کا قیام یہ ہے کہ اس کو
ایک تو وقت پہ ادا کرے اور اہتمام بھی اس کا کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد حضرات جن کے پاس مسجد قریب ہے تو وہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھے، اور خواتین گھروں میں جب اذان ہو جائے تو یعنی بہت زیادہ دیر نہ کرے اس میں، اور اس کو اسی وقت پڑھ لے، اٹھے اور وضو بنائے اور نماز پڑھ لے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ لیٹ ہو جائے تو وہ قضا ہی ہو جائے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہی اذان ہو جائے تو بس اس کے تیاری میں لگ جائے، اور پھر نماز پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور صبر کرتے رہیں، کیونکہ یہ تکلیفیں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ چاہے جو کوئی بھی آپ کو تکلیف دے رہا ہو وہ تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے پوری امت کو یہ ہدایت کر دی، جب بھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے اس میں صبر کا اہتمام، یعنی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اللہ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے، اور اللہ کی جس طرح اب کرونا ہے تو اس میں اگر مسجدوں میں کوئی نہیں جا سکتا تو گھروں میں پھر وہ نماز پڑھتے رہیں، اور پھر اس میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، استغفار بہت پڑھا کرے، اور ذکر اللہ بہت کرے، یعنی خفی بھی، دل میں بھی اور زبان پر بھی، دونوں اعضاء جو ہے اور سارے بدن یعنی ہمارے اللہ کے مطیع اور فرمان بردار ہو جائے تو اللہ کی مدد اور نصرت پھر آ جاتی ہے۔ اب اللہ پاک ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بس چلو وہ مر گیا، وہ اس طرح ہو گیا، چلا گیا، اور اتنے مارے گئے، یہ ہو گیا، نہیں، جو اللہ کے راستے میں مرتے ہیں وہ ان کو مرے ہوئے نہ کہا کرو، وہ شہید ہے، اللہ کے نزدیک ان کا بہت رتبہ ہے، درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لمن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو مارے گئے خدا کی راہ میں، اموات، کہ یہ مردے ہیں، عام مردوں کی طرح، علن کے مرتا کوئی بھی نہیں ہے، مطلب جو آخرت میں جاتا ہے چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، جب مرتا ہے تو اس کو ایک اور زندگی مل جاتی ہے، اور مرنا کسی نے نہیں، جب ایک دفعہ اس دنیا میں آ گیا اور اس کو اللہ پاک نے انسانوں اور جنات میں پیدا فرمایا تو بالآخرت کی زندگی ان کے ہمیشہ اور دائمی ہے، اور خاص طور پہ جو بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مریں گے۔ لہٰذا یہ عقیدہ کہ آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، ایک دفعہ انسان پیدا ہو گیا اور وہ بلوغت کو پہنچ گیا تو اللہ کی پوچھ اس سے لازمی ہوگی، اور پھر یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جو نیک اعمال کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اور مسلمان بن کے رہیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، جو بھی مذہب ہو اس کے زمانے میں، اور وہ جو بھی نبی ہو اس کے زمانے میں اس پر ایمان لے آیا اور اس کا اتباع کیا تو اللہ پاک اس کو مسلمانوں میں پھر اٹھائیں گے، اور جنہوں نے مخالفت کی اور اسی حالت میں مر گئے تو اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ ان کو جہنمیوں میں شامل کر دیں گے اور ان کو جنت عطا کر دیں گے۔ تو مرنا کسی نے نہیں ہے، لیکن یہ ان کی خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے بیان فرمایا کہ ان کی زندگی اوروں کی زندگی کے بنسبت بہت زیادہ حساسیت ان کی ہوتی ہے، اور ان کے جسموں پہ اللہ پاک نے یعنی یہ جو زمین ہے اس پہ حرام کیا ہے ان کے جسموں کو کھانا، اور انبیاء علیہم السلام، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا، ان کو اللہ پاک یعنی خاص طور پہ انبیاء کا تو بالکل ان کی جسموں کو بالکل، اور اسی طرح شہداء کا بھی۔ تو اس میں پھر بہت مسائل ہے، ان کو ہم نہیں چھیڑتے، ہم صرف اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ یعنی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اس پہ ہمارا
یقین ہے، اور اس کی گہرائیوں میں مت جائیں کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، ہمارے کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ان چیزوں میں نہ پڑو، اپنے اعمال کی فکر کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے، دوسرے لوگوں کے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھیں گے۔ لہٰذا اپنے اعمال کی فکر کرے، نماز قضا نہ ہو جائے، اچھے اخلاق کی اور اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول کی اور لین دین کی، اس کی پرواہ کرے تاکہ تمہاری اپنا جو قبر ہے اور حشر ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ باقی ہر ایک آدمی سے اپنا اپنا معاملہ ہوگا اللہ پاک کا، لہٰذا دوسروں کی چیزوں میں اور باتوں میں اس طرح نہیں پڑنا چاہیے کہ امت میں پھر تفریق آ جائے، جس کی وجہ سے امت میں یعنی ایسی باتیں آ جائے کہ اس میں فرقے بنتے جاتے ہیں، ہر صدی میں پتہ نہیں کتنے کتنے فرقے بن جاتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنا ایک نشان بنایا ہوا ہے، اپنا ایک جھنڈا بنایا ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے اتباع کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کو یعنی صحیح اتباع کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم کسی طرح یعنی شیطان کے جال میں نہ پھنس جائیں، گمراہی میں نہ پھنس جائیں، شرک اور بدعات میں نہ پھنس جائیں، کہ جس کی وجہ سے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کا بہت خیال رکھیں اور ان باتوں میں بالکل نہ پڑے، بلکہ اپنی اعمال کی فکر کرے، اپنی زندگی کو قیمتی بنائے۔ یہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اس زندگی کی بہت قیمتی ہے، اور اس کا یعنی آخرت پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ ایک ایک منٹ کا جو ہے نا وہ آخرت کے ہزاروں سالوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مردے مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم کو شعور نہیں، خبر نہیں، یعنی تم ان کے زندگی کا شعور نہیں رکھ سکتے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اس کو شعور حاصل کرنے کے لیے کیوں اس پہ ایسے کوشچن کرتے ہیں، ایسی اس پہ گہرائیوں میں جاتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ذات کو اور وہ دوسرے جہان کے باتیں ہیں اس سے تعلق ہے اس کا، اور ہم اس دنیا میں اس کو یعنی جاننا چاہتے ہیں۔ بس دیکھیں نا، پیغمبر علیہ السلام نے جس طرح فرمایا، اور صحابہ نے کبھی اس پر اتنا بحث مباحثہ نہیں کیا جتنا کہ آج کل اس پہ ہو رہا ہے اور وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں میں بالکل مت پڑو اور اپنے اعمال کی فکر کرو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتباع اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرو تو کامیابی ملے گی، ورنہ تو پھر شیطان ہر راستے میں بیٹھا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے، والجوع، جوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور نقصان سے مالوں کے، والانفس والثمرات، اور جانوں کے اور میووں کے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے ان صبر کرنے والوں کو۔ اب صبر کے درجات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ کن کن باتوں میں صبر کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہر ایک آدمی کو آزمائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی بھی اس میں خوش نہیں ہے، جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم لگا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت لگی رہتی ہے، ورنہ تو بہت زیادہ مالدار بھی ہو جائے تو بیماری تو کہیں گئی نہیں ہے، بچہ فوت ہو جاتا ہے، والدین فوت ہو جاتے ہیں، یہ غم اور خوشی یہ زندگی میں لگے رہتے ہیں اور یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یعنی ہر ایک آدمی کی زندگی یہ ایک آزمائش ہے، اور اس میں جو پورا اترا تو اللہ پاک نے ان کو بشارت دی ہے، صابرین میں اس کو داخل کریں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی تم کو ہم آزمائیں گے یعنی خوف سے، ڈر سے، کبھی ڈر خوف آئے گا تمہارے اوپر مال و دولت کی جانے کا، بیماری آنے کا، جس طرح اب کرونا ہے سب لوگ ڈر رہے ہیں،
تو یہ نہیں کہ بس اللہ سے ڈرے، کرونا سے کیا ڈرنا ہے، بلکہ احتیاط کرے، جو جس طرح ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں یا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یعنی وباؤں کے متعلق جو ہدایات دی ہیں ان پہ عمل کرے، اور اپنے ہاتھوں کو پاک رکھے، اور جس طرح کہتے ہیں کہ یار زیادہ چلنے پھرنے سے بھی پرہیز کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ڈرے اس سے اور لڑے اس سے۔ یہ تو اللہ عذاب لایا ہے، عذاب سے کوئی لڑ سکتا ہے کہ ہم سارے ہمارے بچے اور بڑے وہ لڑ رہا ہے اور وہ ایسا ہو رہا ہے، کیا لڑ رہا ہے؟ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب معاف کریں گے تو ہم سب معاف ہو جائیں گے اور یہ وبا ختم ہوگی، ورنہ تو یہ کوئی دشمن نہیں ہے کہ تلوار سے بگائیں گے یا ٹوپک یا بندوق اور یا توپ سے یا کوئی میزائل وغیرہ سے یا ایٹم بم سے اس کو ڈرائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا ہے اس کو اللہ ہی ختم کریں گے، لہٰذا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور پھر اس میں خوف اور بھوک بھی آ سکتی ہے، جو قحط آ جاتا ہے، یہ قحط جو وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور نقصان سے مالوں کے اور جانوں کے، یعنی یہ وبا میں جو جان جا رہے ہیں، اور جو ٹڈی دل آتا ہے وہ سارے مال یعنی جو جتنے بھی زرخیزیاں ہیں وہ ختم کر کھا جاتے ہیں، سارے اربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ اپنے اعمال پہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی ہم سے ایسے اعمال صادر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب آ رہے ہیں، تو ان کو ٹھیک کرے اور اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کو یعنی ختم کر دیں گے۔ تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ وبشر الصابرین، ان کو یعنی ایسے صابرین کو جو ان پر یعنی صبر کرے کہ یہ نقصانات ان کو ہو جائے، مالی ہو جائے، جانی ہو جائے، تو اس پر صبر کرے، تو ان کو صبر کی خوشخبری دے۔ اور صبرناک کون لوگ ہیں؟ جن پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ لوگ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ کلمہ اکثر جو آدمی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے تو انشاءاللہ پھر یہ معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے، تو ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں گے اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہمارے دل میں آئے گا۔ یہ نہیں کہ زبانی ہم کہتے جائیں اور کوئی خوف اور کوئی اس کا عالم کوئی بھی ہمارے اوپر نہیں، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کے لیے اللہ سے دعا کرے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔